ایک بندے نے خواب دیکھی، جنید بغدادی کا دور ہے، ایک بندے نے خواب دیکھی کہ میں نے رب ذوالجلال کے عرش کو کندھا دیا ہوا ہے۔ اس کے علاقے کا عالم تھا، اس سے پوچھا یار اس کی تعبیر بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، جنید بغدادی کے پاس چلے جو، بغداد چلے جو، وہ بتائیں گے۔ پھر کہتا یار بغداد کا سفر بہت دور ہے۔ پھر اس نے کچھ عرصے بعد پھر خواب دیکھی، پھر جو خواب دیکھی پھر وہی معاملہ ہوا۔ پھر اس نے کہا، وہ عالم دین کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے حضرت مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ انہوں نے کہا جنید بغدادی کے پاس جاؤ، تو بغداد چلا جا۔ تیسری دفعہ جب خواب دیکھی تو یہ ہوا کہ اس نے اب عہد کر لیا یار خواب 3 دفعہ آ گئی ہے، اب تو میں نے ضرور جنید بغدادی کے پاس جا رہا ہے۔ جنید بغدادی کے جب شہر بغداد میں گئے تو دیکھا آگے بہت رش ہے، بہت سارا رش ہے۔ پوچھا رش کی وجہ کیا ہے؟ کہا آج جنید بغدادی فوت ہو گئی، آج جنید بغدادی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا یار کیسا اللہ کا ولی ہے، کیسے مومن کی فراست کو دیکھ رہا ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میں آ رہا ہوں اتنا سفر کر کے، وہ بعد میں نہیں فوت ہو سکتا تھا۔ جب یہ اعتراض کر دیا تو لوگ تو خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یار چھوڑ، تو کندھا دے، آ کے تو آگے جنازے کو کندھا دے۔ جب کندھا دیا تو کیا کانوں میں آواز آئی، کانوں میں آواز آئی کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مومن کا دل بھی عرش ہے، مومن کا دل بھی عرش ہے۔ آج تو نے ایک مومن کو کندھا دیا ہے، تیری خواب کی تعبیر یہ تھی کہ تو جنید بغدادی کے جنازے کو کندھا دے۔ یہ ہے مومن کی فراست۔ اگر ہم مومن بن جائیں، ایمان تو ہم نے قبول کر لیا، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، ہم نمازوں سے ہمارا جی کتراتا ہے، ہم مسجدوں کی طرف نہیں جاتے، ہم روزوں کی طرف نہیں جاتے، ہم جو ہے اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ وہ میاں صاحب نے کیا خوب کہا تھا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے پاواں۔ یہ ہے اصل دل کی نرمی کہ جب رب چاہتا ہے کہ تیرے معاملات ایسے ہوں، تو کیوں چاہتا ہے میرے معاملات ایسے ہوں؟ رب چاہتا ہے نماز پڑھنی ہے، تیرا کیوں کام جی چاہتا ہے یار میں پیسے کما لوں؟ تیرے معاملات ایسے کیوں ہوتے ہیں یار میں یہ کر لوں گا، 2 منٹ لیٹ ہو جاتا ہوں، خیر ہی ہے۔ جب رب نے حکم دے دیا ہے تو ہم نے وہی کرنا